قابل عزت احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، بچوں و مقدس علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس شعر میں یہ کہا جا رہا ہے، میں اپنی اردو زبان میں، آسان زبان میں، سہل زبان میں عرض کر دیتا ہوں کہ باپ جب بیٹے کو حکم دے، باپ جب بیٹے کو حکم دے کہ بیٹا تمہیں فلاں کام کر لینا ہے، بیٹا اس بات کو ایکسپٹ کر لے، باپ کی باتوں پہ لبیک کہہ کے سر خم تسلیم کر لے، یہی ہے آداب فرزندی، یہی ہے آداب فرزندی کہ باپ کی باتوں کو مان کر بیٹا اپنے سر کو جھکا دیا اور بیٹا اپنے باپ کی بات پہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گیا، اور ہمہ وقت وہ اپنی جانب سے اپنے باپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، اس اولاد کی جانب سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اے میرے والد محترم، آپ کا جب بھی حکم ہوگا میری نگاہیں جھکی ہوگی، سر جھکا ہوا ہوگا، اور آپ کی ہر بات میں تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس شعر میں یہی کہا جا رہا ہے، اس شعر سے ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ آج اس نئے زمانے میں، دور جدید میں، کچھ گارجین، کچھ پیرنٹس، کچھ ماں باپ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو یہ کہے کہ بیٹا رات میں عالم خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کے جانب سے مجھے بشارت ہوئی ہے کہ تو
فلاں دن فلاں وقت میں میری خدمت کر رہا ہے، میرے پاؤں کو دبا رہا ہے، اپنی دولت مجھ پر قربان کر رہا ہے، تو اس مجلس نور سے، اس محفل پاک سے میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ میں آپ کو پیغام دوں گا کہ 90% اولاد اس دور جدید میں اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے، وہ اپنی بات اپنے باپ پر یہ عائد کرے گا کہ بڑھتی عمر کی طرح آپ کی خواہش بھی بڑھ رہی ہے اور کوئی آپ کو خواب نہیں ملا، رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو اور کوئی بشارت نہیں ہوئی، پاؤں دبانے کی بشارت ملی، خدمت کرنے کی بشارت ملی، روپیے پیسے باپ پر قربان کرنے کی بشارت ملی ہے۔ حالانکہ میں کہنا چاہوں گا کہ بیٹے کے پاس جو بھی رقم ہوتی ہے، بیٹے کے پاس جو دولت ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام دولت، وہ رقم باپ کی ہوتی ہے، وہ تمام دولتیں باپ کی ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہوگا کہ مولانا صاحب محنت ہماری، کمایا میں، یہ باپ کی دولت کیسے؟ آپ یاد رکھیے، جس وقت آپ 1 گھنٹے کے تھے، جس وقت آپ 1 دن کے تھے، 1 ہفتے کے تھے، 1 مہینے کے تھے، 1 سال کے تھے، وغیرہ وغیرہ، اس وقت آپ کے جسم کی ہڈی